عبداللہ ہارون روڈ پر واقع وکٹوریہ مارکیٹ کے دکاندار انوکھے مسئلے سے دوچار ہیں۔ مارکیٹ میں نہ پینے کے صاف پانی کی سہولت میسر ہے اور نہ ہی واش روم بنائے گئے ہیں، مگر ستم ظرفی یہ ہے کہ بھاری بھرکم بل ہر مہینے باقاعدگی سے بھیجے جا رہے ہیں۔ آخر یہ بل کس سہولت کے ہیں؟ متاثرہ دکانداروں کی کہانی بسیم افتخار کی زبانی۔ واٹر کارپوریشن کی نرالی منطق، پانی کی عدم فراہمی کے باوجود باقاعدہ بلوں کا اجرا۔ وکٹوریہ مارکیٹ کے دکاندار ذہنی اذیت سے دوچار۔ اولڈ سٹی ایریا صدر میں واقع وکٹوریہ مارکیٹ کی دکانوں میں نہ پینے کا صاف پانی میسر ہے اور نہ ہی سیوریج کی لائنیں ہیں، مگر اس کے باوجود واٹر بورڈ کی جانب سے باقاعدگی سے پانی کے بل بھیجے جاتے ہیں۔ دکانداروں کو کہنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں مگر پانی کی کوئی سہولت نہیں، پھر بھی بھاری بھرکم بلوں کی بھرمار نے انہیں پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ دکانداروں کو کہنا ہے کہ واٹر بورڈ میں شکایت کی تو کہا گیا بل ادا کرنا ہی ہوگا۔ ہم مارکیٹ کے کمرشل باتھ روم کے بل ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایسی سہولت کا بل کیوں دیں جو ہمیں ملی ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ تو ظلم ہوتا آ رہا ہے اور میرا خیال ہے آگے بھی کوئی اچھی نشانی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہ پانی کا بل جو آ رہا ہے نا، نہ سیوریج نہ کچھ، تمام دکانوں پر آ رہا ہے، میرے پاس نہیں، تمام دکانوں پر آ رہا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ تاجر جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ چلتی ہے تاکہ ظاہر ہمیں ترقی کرنی ہے۔ اب واش روم ہے اوپر، آپ بھیجیں، وہاں کا جو کمرشل بل بنتا ہے بھیجنے واش روم کے حساب سے۔ اب یہاں تو کوئی واش روم نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ بھائی یہ بل کیسے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، وجہ نہ ہمارے پاس پانی کی لائن ہے نہ کچھ ہے، پھر بھی ہمارے پاس پانی کا بل آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ وکٹوریہ مارکیٹ کے دکانداروں کا مطالبہ ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن فوری طور پر ان کے مسائل کا نوٹس لے اور بغیر سہولت کے بلوں کو بھیجنے کے عمل پر نظر ثانی کرے۔ کیمرامین نوید کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ چھالیہ اسمگلنگ کیس میں ڈی پی پی ڈاکٹر عطاء اللہ خان سمیت اہم افسران کو برطرف کر دیا گیا۔ فیکٹ فائنڈنگ کی ذمہ داری نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سپرد کر دی گئی۔ نیب اور ایف آئی اے کو باقاعدہ تحقیقات کا حکم مل گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈی پی پی کے دروازے پر نیب کی دستک، اہم افسران کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ چھالیہ اسمگل کیس میں ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے اعلیٰ افسران برطرف کر دیے گئے۔ ڈی جی ڈی پی پی ڈاکٹر عطاء اللہ خان سمیت اہم افسران کو فوری عہدوں سے ہٹا دیا گیا، جس کے بعد نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی فیکٹ فائنڈنگ کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی براہ راست وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرے گی، جبکہ چھالیہ اسکینڈل پر نیب اور ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دے دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ڈی پی پی کو پاکستان سنگل ونڈو سے منسلک کرنے کے فیصلے کو مبینہ طور پر تبوتار کیا گیا۔ مستند لیبارٹریز کو جان بوجھ کر پی ایس ڈبلیو سسٹم سے باہر رکھا گیا۔ صرف پی سی ایس آئی آر لاہور کی رپورٹس کے ذریعے 20,000 میٹرک ٹن چھالیہ کلیئر کرنے کا الزام سامنے آیا۔ رواں سال چھالیہ امپورٹ کے کنٹینر 300 سے بڑھ کر 600 ماہانہ ہو گئے اور مدیر صحت چھالیہ کی امپورٹ ڈی پی پی افسران کی مبینہ معاونت کا الزام بھی سامنے آ گیا۔ اس کے علاوہ 4 امپورٹر سے قواعد میں تبدیلی کے عوض مبینہ رشوت لینے اور سابقہ رشوت کیس میں سزا یافتہ افسر ڈاکٹر محمد باسط کا کردار بھی سامنے آیا۔ اشرف خان، سٹی 21۔ سندھ کے بیوروکریسی کے 19 اور 20 گریڈ کے 12 افسران کی ریٹائرمنٹ قریب ہے۔ سال 2026 میں 12 افسران ملازمت سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ مزید دیکھتے ہیں آزاد نوہری کی اس رپورٹ میں۔ سندھ بیوروکریسی افسران کی ریٹائرمنٹ 19 اور 20 گریڈ کے 12 افسران 2026 میں ریٹائرڈ ہوں گے۔ 20 گریڈ کے افسر سجاد حسین عباسی 1 مارچ 2026 اور 20 گریڈ کے افسر سید منظور عباس رضوی 1 جنوری 2026 کو ملازمت سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ اسی طرح 20 گریڈ کے افسر عبدالرحیم شیخ 8 فروری اور 20 گریڈ کے افسر شاہد عبدالسلام 19 مارچ 2026 کو ملازمت سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ سیکریٹری وومن ڈیولپمنٹ رشید احمد زرداری 23 مارچ اور مصطفیٰ جمال قاضی 31 جون 2026 کو ملازمت سے ریٹائرڈ ہوں گے۔ صلاح الدین میمن 12 سپتمبر 2026 کو ملازمت سے ریٹائرڈ ہوں گے۔ سید احمد علی شاہ 15 فروری 2026 کو اور ممبر جوڈیشل بورڈ ریونیو سندھ جلال الدین مہر 13 جنوری 2026 کو ملازمت سے ریٹائرڈ ہوں گے۔ 20 گریڈ کے افسر صفدر حسین رضوی 5 جولائی 2026 کو اور سکندر علی خشک 1 اگست 2026 کو ملازمت سے ریٹائرڈ ہوں گے۔ فضل حسین اویسی 3 اپریل 2026 کو ملازمت سے ریٹائرڈ ہوں گے۔ آزاد نوڑیو، سٹی 21۔ سندھ میں 2025 کے دوران انتخابی سرگرمیوں کا سال رہا۔ صوبائی الیکشن کمیشن کی جانب سے 4 مختلف مواقع پر
انتخابات منعقد کیے گئے، جبکہ اسی سال صوبہ الیکشن کمشنر کی سطح پر اہم تقرری اور تبادلوں بھی سامنے آئے ہیں۔ سال بھر کی انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے اکثر شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ میں انتخابات کا بھرپور سال، جاری الیکشنز اور سیاسی سرگرمیاں عروج پر رہیں۔ سندھ میں سال 2025 کے دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مجموعی طور پر 4 بڑی انتخابی سرگرمیاں انجام دی گئیں۔ جوائنٹ صوبائی الیکشن کمیشن کی سطح پر کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ عمل میں نہیں آئی، تاہم 17 مارچ 2025 کو صوبائی الیکشن کمیشن سندھ شریف اللہ کو صوبائی الیکشن کمیشن پنجاب، جبکہ اعجاز انور چوہان کو صوبائی الیکشن کمیشن سندھ تعینات کیا گیا۔ سال کی پہلی بڑی انتخابی سرگرمی ضلع عمر کوٹ میں قومی اسمبلی کے حلقہ این 213 پر ضمنی انتخاب کی صورت میں سامنے آئی۔ مرحوم نواب یوسف تالپور کے انتقال کے باعث خالی ہونے والی نشست پر 17 اپریل کو پولنگ ہوئی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار اور مرحوم کی اہلیہ صبا تالپور 1,61,934 ووٹ لے کر کامیاب ہوئی۔ دوسری انتخابی سرگرمی سینیٹر تاج حیدر کے انتقال کے بعد سامنے آئی، جہاں جنرل نشست پر سینیٹ کا ضمنی الیکشن 6 مئی کو منعقد ہوا۔ اس انتخاب میں پیپلز پارٹی کے وقار مہدی بھاری اکثریت سے کامیاب قرار پائے۔ تیسری انتخابی سرگرمی 24 ستمبر کو سندھ بھر میں منعقد ہونے والے ضمنی بلدیاتی انتخابات تھے، جن میں 28 خالی نشستوں پر پولنگ ہوئی۔ کراچی کے 3 اضلاع میں 5 نشستوں پر جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، ٹی ایل پی اور پیپلز پارٹی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ تاہم نتائج میں پیپلز پارٹی 3 جبکہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ رواں سال کی چوتھی اور آخری انتخابی سرگرمی سابق سندھ اسمبلی آقا سراج درانی کے انتقال کے بعد خالی ہونے والی نشست پر ضمنی انتخاب تھا۔ 14 دسمبر کو ہونے والے اس انتخاب میں آقا سراج درانی کے صاحبزادے آغا شہباز درانی 7,02,964 ووٹ لے کر رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے۔ ترجمان صوبائی الیکشن کمیشن آفیسر نبیل آبلو کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ووٹر آگاہی کے لیے مختلف سیمینارز، پروگرامز اور نیشنل ووٹر رجسٹریشن مہم سندھ کے 16 اضلاع میں جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ این 213 عمر کوٹ میں ضمنی انتخاب کے دوران عام انتخابات سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا۔ حالیہ جو بھی ہمارے الیکشنز ہوئے تھے پی ایس 9 شکارپور 3 میں آپ کو بتاؤں کہ بائی الیکشنز کے باوجود لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خواتین ووٹرز کی تعداد میں 2% اضافہ دیکھا گیا جنرل الیکشن 2024 سے، اور مجموعی طور پر جو شرح فیصد تھی وہ 32.7 تھی، اور اس کے علاوہ 42.7% این 213 عمر کوٹ کے جو ہمارے ضمنی انتخابات منعقد ہوئے تھے 17 اپریل 2025 کو، اس میں 42.25% ووٹر ٹرن آؤٹ تھا۔ تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل اپنا کام کر رہا ہے، اور ووٹر آگاہی مہم کے جو ثمرات ہیں وہ ہمیں ووٹر ٹرن آؤٹ کی صورت میں مل رہے ہیں۔ 19 دسمبر کو صوبائی الیکشن کمیشن سندھ اعجاز انور چوہان کو گریڈ 21 میں ترقی دے دی گئی، جس کے بعد وہ بطور صوبائی الیکشن کمیشن سندھ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اکثر شاہد سٹی 21۔ کراچی تبلیغی اجتماع میں دوسرے روز انسانوں کا سمندر امٹ آیا۔ منگوپی ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے میزبانی، شرکاء کو سہولیات فراہمی پر 8 کروڑ روپے خرچ کر ڈالے۔ اطراف میں مین ہولز کے ڈھکن لگا دیے گئے۔ مرکزی شاہراہ پر قائم عارضی بازار کی رونقیں بھی دوبالا ہو گئی۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ کراچی اجتماع کا دوسرا روز، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ منگوپی ٹاؤن انتظامیہ متحرک، چیئرمین بھی سہولتوں کی فراہمی کے لیے میدان میں آ گئے۔ منگوپیر اجتماع گاہ کے اطراف 2500 کے لگ بھگ مین ہول موجود۔ لاکھوں شرکاء اور گاڑیوں کی بھرمار سے بیشتر ڈھکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بعض چوری کر لیے گئے۔ چیئرمین منگوپی ٹاؤن نواز بروہی نے اپنی نگرانی میں ڈھکن لگوائے۔ ان کا کہنا تھا کہ خدمات کی فراہمی پر مجموعی طور پر 8 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ گرانٹ مل جاتی تو اس فنڈ سے کئی دیگر ترقیاتی کام کرا لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے جیسے کہا تھا شروع میں اپنے تمام میڈیا چینل سے بھی آپ کا توسط سے کہ یہاں پہ جو میونسپل سروسز ہے وہ 24 آورز جو ہے ہمارے ٹیم میں اویلیبل ہے، میں خود بھی اویلیبل ہوں۔ ان پر پچھلے سال بھی تقریباً 10 سے 12 کروڑ جو ہے وہ بوجھ تھا۔ اس مرتبہ بھی تقریباً ہم نے سی ایم صاحب کو ریکویسٹ کی ہے، منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی ہے، تقریباً 8,000 کا جو ہے 8 کروڑ کا جو ہے وہ ہمارا تخمینہ جو ہے جو ہم نے جو کام کیے۔ دوسری جانب گلشن بہار چڑھائی پر مختلف اسٹال بھی سج گئے۔ اشیاء خوردنوش، ملکی سوغاتیں اور ملبوسات دستیاب۔ اسٹالز پر ملنے والی اشیاء میں عوام کی دلچسپی رش لگ گیا۔ ماشاءاللہ اچھا چل رہے، پچھلے سال بھی اچھا چل رہا تھا۔ ماشاءاللہ ایسے مال لایا ہے، ممی ڈیڈی والا مال ہے، ماشاءاللہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ برکات ہوتے ہیں، یعنی اتنے سارے عوام آتے ہیں، مختلف علاقوں سے آتے ہیں، تو ان کی برکت کی وجہ سے یہاں ان کا بھی روزگار چلتا ہے۔ یہاں کی خاصیت یہ ہے کہ
تقریباً تمام شہروں سے لوگ اپنے اپنے پروڈکٹ لے کر آتے ہیں، جیسے کہ ریوڑی ہو گئی، حلوہ ہو گیا ملتان کا، چکوال کی ریوڑی ہے، اس کے علاوہ حیدرآباد کی ربڑی ہے۔ تبلیغی اجتماع کے حوالے سے سندھ سالڈ ویسٹ کے علاوہ تمام محکموں کے انتظامات بہتر رہے۔ کیمرامین اجلان شیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ تبلیغی اجتماع کے اندرونی 5 راستوں کے لیے استعمال ہونے والے راستوں پر ہر سال عارضی دکانیں سجائی جاتی ہیں، جہاں ملک بھر کی مشہور کھانے پینے کی سوغات اور ملبوسات سمیت منفرد اشیاء مناسب قیمت پر دستیاب ہوتی ہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیں۔ کراچی تبلیغی اجتماع سے ہزاروں افراد کا روزگار جڑ گیا۔ منگو پیر میں منعقدہ اجتماع جانے والے راستوں پر عارضی دکانیں سج گئیں۔ کھانے پینے کی اشیاء اور ملبوسات رعایتی نرخوں پر دستیاب ہیں۔ اور ماشاءاللہ سے بستر والے بھی اجتماع والوں کے لیے خدمت گزار ہوتے ہیں، بستر لے کر آتے ہیں، کیونکہ سردی ہوتی ہے تو لوگ اندر پریشان بھی ہوتے ہیں، کافی دور سے لوگ آتے ہیں جن کے پاس بستر وغیرہ نہیں ہوتے، تو ان کو یہاں پہ کم رعایت پہ جو ہے ہر چیز اویلیبل ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا بہت دور دور سے لوگ جیسے آتے ہیں، جیسے کہ جو ہے نا باہر کا جو سوغات ہے، ملتان کا حلوہ جیسے مشہور ہے، اور بہت سے جو سوغات ہیں باہر کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک سوغات بھی اور دوسرا کم ریٹوں میں جو ہے نا لوگوں کو یہاں پہ ملتا ہے۔ اسٹال ہولڈر بولے تبلیغی اجتماع میں لاکھوں انسانوں کی شرکت سے ان کی اشیاء کی فروخت بھی عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے، پچھلے سال بھی اچھا چل رہا تھا، ماشاءاللہ ایسے مال لایا ہے، ممی ڈیڈی والا مال ہے، ماشاءاللہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ برکات ہوتے ہیں، یعنی اتنے سارے عوام آتے ہیں، مختلف علاقوں سے آتے ہیں، تو ان کی برکت کی وجہ سے یہاں ان کا بھی روزگار چلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو مارکیٹیں لگتی ہیں اس قیمت سے بنسبت یہاں کم ہوتی ہے۔ تبلیغی اجتماع کے انعقاد میں شامل مختلف انتظامیہ کو اعتراض ہے کہ گلشن بہار تا اٹک پیٹرول پمپ تک سجنے والے اس عارضی بازار کو کہیں اور منتقل کیا جائے، کیونکہ اس سے ٹریفک فلو متاثر ہوتا ہے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ عوام کی خدمت پیپلز پارٹی کا منشور۔ میئر کراچی کا مشن عوامی میئر شہریوں کو بہترین تفریحی سہولتیں دینے کے لیے کوشاں۔ قدرتی ماحول سے قریب تر انکلوژرز اور سیکیورٹی کے لیے CCTV کیمرے، نئے جانوروں کا اضافہ، بچوں کے لیے آڈیو ویڈیو لائبریری، پپٹ شو کی سہولت۔ مرتضی وہاب کا چڑیا گھر کا دورہ، جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ میئر کراچی کا منصوبے پر اطمینان کا اظہار، ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ عالمی معیار کی جدید سہولتوں سے آراستہ کراچی چڑیا گھر افتتاح کے لیے تیار۔ اس موقع پر میئر کراچی کا کہنا تھا کہ چڑیا گھر میں بین الاقوامی معیار کے انکلوژرز تیار کر لیے گئے ہیں۔ کراچی چڑیا گھر کی بہتری سے شہریوں کے لیے تفریح کے مواقع بڑھیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ عوام کی خدمت پیپلز پارٹی کا منشور ہے۔ میئر کراچی کا مشن عوامی میئر شہریوں کو بہترین تفریحی سہولتیں دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ قدرتی ماحول سے قریب تر انکلوژرز، سیکیورٹی کے لیے CCTV کیمرے، نئے جانوروں کا اضافہ، بچوں کے لیے آڈیو ویڈیو لائبریری، پپٹ شو کی سہولت دی گئی۔ مرتضی وہاب کا چڑیا گھر کا دورہ، جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ میئر کراچی کا منصوبے پر اطمینان کا اظہار، ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ عالمی معیار کی جدید سہولتوں سے آراستہ کراچی چڑیا گھر افتتاح کے لیے تیار۔ اس موقع پر میئر کراچی کا کہنا تھا کہ چڑیا گھر میں بین الاقوامی معیار کے انکلوژرز تیار کیے گئے ہیں۔ کراچی چڑیا گھر کی بہتری سے شہریوں کے لیے تفریح کے مواقع بڑھیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ انسدادی دہشت گردی اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ گھر میں گھس کر خواتین اور بچوں پر تشدد کا کیس، ایڈیشنل سیشن جج شرکی کے احکامات کی خلاف ورزی، SHO فیصل امین اور IO راہیل راٹھوڑ مرتکب قرار، دونوں افسران کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری، عدالت کا SHO حنیف اور ساتھیوں کے خلاف مقدمے کا حکم، 1100 گرام چرس رکھنے کا جرم، عدالت نے منشیات کے مقدمے میں ملزم کو مجرم قرار دے دیا، محمد ارسلان کو 12 سال قید کی سزا، 3 لاکھ روپے جرمانہ بھی آئی، جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید قید بھگتنا ہوگی۔ کم عمر لڑکی کو اغوا کر کے شادی کرنے کا کیس، ملزم اسد اللہ کی درخواست ضمانت پر سماعت، ملزم کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی، گیس کے ٹھیکوں کی مد میں 17 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کا ریفرنس، ہائی کورٹ کا خالد رحمان کے خلاف ریفرنس ختم کرنے کا حکم، لیجنڈ ٹرسٹ فراڈ اسکیم میں گرفتار ملزم عدالت میں پیش، ملزم نعمت اللہ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ ٹرانسپورٹ آف گڈز ایسوسی ایشن نے کراچی چیمبر آف کامرس میں 5 رکنی کابینہ نامزد کر دی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کیا کہنا ہے، کاوش میمن کی رپورٹ میں دیکھیے۔
ट्रांसपोर्टर्स की आवाज अब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गूंजेगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एसोसिएशन ने 5 रुकनी काबीना तश्कील दे दी। हमास लोधी, रूफी मेमन, वक्कास मेमन, जावेद खान और अमीर हमदा शामिल। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एसोसिएशन के रहनुमा हमास खान ने कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और अब ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से मौसर अंदाज में उठाए जाएंगे और इनके हल को यकीनी बनाया जाएगा। इसीलिए कि जो मसाइल हमें दरपेश आ रहे थे तो हमने ये जो अपनी 5 रुकनी कमेटी इसलिए चैम्बर में उतारी कि हमारा मकसद सिर्फ इशू हाईलाइट करना नहीं बल्कि उसका रियलिस्टिक तौर पे प्रैक्टिकली तौर पे सॉल्यूशन निकालना है जो हमारी गवर्नमेंट, हमारे इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और हमारे ट्रांसपोर्टर्स के लिए वर्केबल हो। एसोसिएशन के रहनुमा रूफी मेमन ने कहा कि शिपिंग कंपनियों की मनमानियों और दीगर मसाइल को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भरपूर अंदाज में उजागर किया जाएगा। शिपिंग लाइन ने 5 बजे के बाद PIA, कुछ शिपिंग लाइनें ऐसी हैं जिन्होंने मनमानी की हुई है, 5 बजे के बाद अपडेट नहीं करती हैं। हम चाहते हैं कि ये अब जो चैम्बर के प्लेटफार्म से ये सबसे बड़ा हमारा मसला ही हल होगा। ट्रांसपोर्टर्स ने उम्मीद जाहिर की कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रांसपोर्ट बरादरी के मसाइल के हल में मौसर किरदार अदा करेगा। कैमरा में नवीद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी के बायस 100 इंडेक्स 1570 पॉइंट्स इजाफे से 1,72,400 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, सोना चांदी की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का तसलसल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम जबरदस्त तेजी के साथ हुआ और मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। 100 इंडेक्स 1570 पॉइंट्स इजाफे से 1,72,400 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,72,582 जबकि कम तरीन सतह 1,71,146 रही। वीक भी कह दें, आमबंद भी कह दें, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेसिव रहा। अच्छे पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए और अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट ने किया। इसमें आप देखें कि PAI की जो प्राइवेटाइजेशन थी वो प्रोसेस भी जो है ना बड़ा क्लियरली और स्मूथ फेज़ में जो अपने इख्तिताम को हुआ। ओवरऑल जो इस वीक की परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान से जो है एक मुआहदा किया है 204 अरब रुपए का, उसका भी इम्पैक्ट इंशाल्लाह मार्केट की जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इलेक्ट्रिक की कंपनी है, उसमें नजर आता रहेगा। दूसरी जानिब आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमतों में मजीद इजाफा देखने में आया। आलमी मार्केट में सोना $5 महंगा होकर $4,510 फी ऑन्स तक पहुँच गया। मुकामी मार्केट में फी तोला सोना ₹500 इजाफे से 4,73,362 रुपए की बुलंद सतह पर पहुँच गया, जबकि 10 ग्राम सोना $429 रुपए इजाफे से 4,05,831 रुपए का हो गया। चांदी की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जहां 1 तोला चांदी 240 रुपए महंगी होकर 7,945 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गई। कैमरामैन कुदरत जमाली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही।